السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی کچھ دن آج تو سنڈے ہے، فرائیڈے کو ربیع الاول تھی اور ماشاءاللہ سب نے بڑے جوش و خروش سے منائی ربیع الاول۔ تو میں ذرا لائٹیں بند کر دوں، یہ دیکھیں یہ میرا بچہ ایک کام کر رہا ہے اپنا، اور انہوں نے مجھے یہاں جگہ بنا دی ہے کیونکہ سردیاں آنے کے تیاری میں ہیں، اور یہ ہیٹر لگوا کے ہم تیار بیٹھے ہیں، لیکن سردیاں آئیں تو پھر ہے۔ تو میں لائٹیں بند کر دوں۔ تو یہ میری جگہ ہے ریڈنگ کے لیے، انہوں نے جو مجھے بنا کے دیا ہے۔ یہ بچہ بھی اپنا ناشتہ کر کے ذرا لمبے لمبے پسلیٹے مارا اور میں دھوپ کے لیے آئی ہوں۔ تو اصل میں نا یہ پچھلے دنوں اتنے واقعات گزرے ہیں میرے ساتھ، مطلب کہ دنیا میں جیسے ٹرکی میں زلزلہ آیا اور جاننے والوں میں 2 ڈیتھس ہو گئیں۔ ایک ینگ بچی 20 سال کی بیچاری، اس کی ڈیتھ ہو گئی، وہ دماغ سے ابھی بات نکلی نہیں تھی۔ اور پھر ایک سنا کہ میری ایک فرینڈ ہے، اس کا داماد جس کی ابھی سال پہلے شادی ہوئی تھی بچی کی، اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو یقین کرے کہ اس نے مجھے اتنا افیکٹ کیا ہے کہ بس میں بہت ہی اپسیٹ تھی، مینٹلی میں بہت ڈسٹرب ہوئی تھی۔ لیکن پھر بات یہ ہے کہ زندگی جو ہے خوشی اور غم کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، پھر آپ کو ان چیزوں سے ڈیٹیچ ہونا پڑتا ہے، کیونکہ اگر ہم ڈیٹیچ نہ ہوں تو پھر تو ہم ٹراما میں ہی چلے جائیں۔ تو بہرحال ہر وقت ان کے لیے دعا گو ہوں کہ ان کے بچی کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ صبر دے۔ اتنی تکلیف ہوئی اس کے بہن بھائیوں کو دیکھ کے، اور جس طرح وہ بیچارے تڑپ رہے تھے اس کو دیکھ کے، بعض چیزیں نا ذہن پہ سوار ہو جاتی ہیں۔ میں اس بچی کے لیے اتنی جس کی ڈیتھ ہوئی اس کے لیے اتنی تکلیف میں دیکھا سب کو کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ کتنی سخت پریشانی ہوئی اس کو دیکھ کے۔ بس اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو صبر دے۔ اور جو اپنی فرینڈ کے داماد کا سنا تو اس پہ بندہ پیچھے حالات میں جاتا ہے، اور پھر جب سوچتا ہے تو پھر اور زیادہ تکلیف ہوتی کہ کس طرح تکلیفیں سہ کے جب حالات کچھ بہتر ہونے لگتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آ جاتی ہے۔ بس اللہ یہی دعا ہر وقت کہ اللہ تعالیٰ کسی آزمائش میں ہمیں نہ ڈالے اور سکون دے اپنے بندوں کو۔ اور پھر ٹرکی میں جو کچھ ہوا، زلزلہ آیا، بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سکون دے، پریشانیوں سے بچائے، اور ہمارے گناہ معاف کرے اور ہمیں ہدایت کے راستے پہ رکھے۔ تو بس یہ سب جب سن رہے ہو تو پھر انسان کافی ڈپریس ہو جاتا ہے ارد گرد کی باتوں سے، اپنے کچھ سوچ میں، اور پھر بس لیکن وہی بات کہ زندگی تو گزارنی ہے، ہنس کے بھی رو کے بھی، تو پھر آپ نے اپنے آپ کو خود سنبھالنا ہوتا ہے۔ تو ہم تو پھر خیر دور ہیں، ان کو دیکھ نہیں پا رہے، لیکن یقین کریں کہ ان کی تکلیف میں محسوس کر سکتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو سکون دے جن کے پیارے چلے گئے ہیں۔ تو بڑا دکھ ہوتا ہے اس طرح زندگی، پھر زندگی میں بڑے واقعات، پھر انسان سوچ کے پیچھے جاتا نا تو پھر زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں دھوپ نکلی بھی ہے، موسم کافی تھوڑا سا چینج ہوا، کافی تو خیر نہیں میں کہوں گی، لیکن جس دن مجھے سردی لگی مجھے لگے گا کہ اس دن موسم چینج ہوا ہے۔ ابھی تو بچے خوب بستروں میں گھسے ہوتے ہیں، کمبلوں میں، لیکن پنکھا میں بند نہیں کرتی۔ وہ کہتے ہیں امی اتنی ٹانگیں درد ہو رہی ہیں آپ بند کریں، لیکن مجھے گرمی لگتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، تو پنکھا تو میں نہیں بند کرتی، لیکن بچے بیچارے کملوں کے اندر گھسے ہوتے ہیں۔ تو آج شکل نہ دکھانے کا وجہ یہ ہے کہ شکل بہت لٹکی ہوئی ہے، اور بالکل ابھی صبح سو کے اٹھے ہیں،
چائے پی ہے تو میری آواز بھی آپ کو ٹھیک نہیں لگے گی، کیونکہ میں رات ساری ڈسٹرب سوئی، سوچوں میں، پریشانیوں میں، اور اس طرح تو وہ پھر نیند بھی پوری نہیں ہوتی، تو اس سے پھر آواز بھی ٹھیک طرح سے نہیں نکلتی. تو اس لیے آج کیونکہ شکل اچھی نہیں لگ رہی. اور آپ لوگ سنائیں کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. میں سب کے لیے یقین کرے، اور نماز میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سب کو سکون دے، اور مسلمانوں کی خیر ہو، دوسرے لوگوں کی جو بھی جہاں بھی ہے، پوری امت کو اللہ تعالیٰ سکون دے. کہ جو حالات چل رہے ہیں بس کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہوگا. ہم سنتے تھے کہ ایسے ہوگا تو میں سوچتی تھی ابھی کہاں، ابھی تو بڑا ٹائم ہے. لیکن جب آپ نیٹ کھولتے ہیں تو قیامت کی نشانیاں اور اس طرح کی باتیں سنتے ہیں تو اور. لیکن بات یہ ہے کہ جو کرنا اللہ نے کرنا ہے. ہم پہ افتاد نہیں آئی تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم سیف ہیں. نہیں، ہم لوگ اللہ تعالیٰ انسان کو جھٹکے دیتا ہے، لیکن ہم ان جھٹکوں سے اگر سنبھل جائیں، اپنی حرکتیں ٹھیک کر لیں، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، اور ایک دوسرے کا خیال کریں، تو میرا خیال ہے بہت سے مسئلے جو ہیں وہ حل ہو جائیں. اللہ کی عبادت کریں، نیکی کے راستے پہ رہیں، اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیں. کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو خاص طور پہ، کیونکہ نئی نسل بہت بگاڑ کی طرف چلی گئی ہے. تو بس میں کیا کہوں، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اور ہمارے بچوں کو نیکی کے راستے پہ رکھے، اور ان کو اتنا شعور آ جائے کہ نیکی اور بدی کا ان کو پتہ ہو کہ یہ کیا کر رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں یا بدی کر رہے ہیں. تو وہ پھر ان کے دل میں اللہ کا خوف، قرب اور محبت ڈال دیں. تو بس یقین کریں آج کوئی بات ایسا موضوع نہیں تھا، کیونکہ میں مینٹلی اتنی ڈسٹرب ہوں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے. بعض دفعہ آپ کا آتا ہے سلو پیچ آتا ہے کہ آپ اتنے ایکٹیو نہیں ہوتے، آپ عجیب طرح کی سوچیں حملہ کاری ہوتی ہے ذہن پہ. تو اس لیے میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ چل رہا ہے آج کل میں. تو بس میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھروں میں آباد خوش رکھے، اور میرے لیے بھی دعا کریے گا. اللہ تعالیٰ سکون دے سب کو، مجھے آپ سمیت سب کو سکون دے. خوش رہیں، خوش رکھیں. انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی. اللہ حافظ.